السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ انہیں پمز ہسپتال میں بھی منتقل کیا گیا، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوا، اس کو لے کے سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی بات کر رہا تھا۔ تو آج تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہیں کال دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچنے کی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ تمام لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچیں، یہاں پہنچنا ہے، احتجاج ہوگا اور پھر مطالبہ کیا جائے گا کہ عمران خان تک رسائی ہو، عمران خان کے ذاتی معالجین کی، ڈاکٹر فیصل کی، ڈاکٹر سلطان کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں عمران خان کی بہنوں کی جو ہے وہ بھی ان تک رسائی ہو۔ ابھی جو ٹائم ہے وہ تقریباً 11:30 پونے 12 کا ٹائم ہو گیا۔ یہاں ٹائم دیا گیا تھا 11 بجے کا، اور 11 بجے تک جو ہے وہ تقریباً سلمان اکرم راجہ، ان کے ساتھ 3-4 پارلیمنٹیرین جس میں میاں والی کے ایم این اے ہیں اور اس کے علاوہ محمد کے ایم این اے ہیں، وہ پہنچے۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ ایک شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ میں گرگرا کے کہتا رہا، میں التجا کرتا رہا کہ تمام پارلیمنٹیرین نے پہنچنا ہے ہائی کورٹ کے باہر، لیکن کوئی بھی نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے 5 اگست کو کون نہیں نکلا، مجھے پتہ ہے کہ یہ یہاں نہیں آ رہے۔ تو حالانکہ ان سے میں نے بڑی اپیل کی لیکن یہ پھر بھی یہاں پر نہیں آئے۔ میں سخت ایکشن لوں گا، اب جو ہے وہ اس پہ احتساب ہوگا۔ راجہ صاحب، آپ یہ باتیں ایک لمبے عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سخت ایکشن لیں گے، آپ شوکاز جاری کریں گے۔ 2 دفعہ تو آپ نے مجھے انٹرویو میں کہا کہ آپ شوکاز جاری کریں گے، لیکن کوئی شوکاز آج تک جاری نہیں ہوا۔ جس کا دل کرتا ہے نکلتا ہے، جس کا دل کرتا ہے نہیں نکلتا، جس کا دل کرتا ہے 2 بندوں کے ساتھ آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے 100 بندوں کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جاتا۔ ہائی کورٹ کے باہر دیکھیں کتنا بڑا دن تھا کہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا دن تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں پمز ہسپتال لے کر جایا گیا، ان کا بی پی ہائی تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا علاج کروایا جائے، جو گارنٹی دینی پڑتی ہے یہ دی جائے، یہ صحافی رپورٹ کریں۔ اب اس کے باوجود وہ تمام ایم این اے جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا وہ یہاں پر نہیں پہنچے، وہ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ ابھی جو ہے وہ مجھے پیچھے وہ شاہد ہٹک نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر شفقت ایاز نظر آ رہے ہیں جو پیچھے موجود ہیں، اور یہ صورتحال اس ٹائم ہائی کورٹ کے باہر کی۔ باقی اگر میں بات کروں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، تو یقین کریں کہ اس طرح کی جو چیزیں رپورٹ ہوئیں وہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کی صحت کا جو مسئلہ ہے یہ فیملی کو آگاہ کیا گیا، لیکن فیملی کی طرف سے یعنی عمران خان کی بہنوں کی طرف سے ابھی فی الحال تک جو ہے وہ کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کیونکہ یہ ابھی اس چیز کو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی آفیشل نے اس پہ بات کی ہے۔ آج پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا کا جو ایک پریشر ہے اس کی وجہ سے آج ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں کیا بات ہوتی ہے یہ پتہ چلے گا۔ اور اگر بات کریں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر فیملی مجھے تصدیق کر دے تو ہم ایمرجنسی کال بھی دے سکتے ہیں۔ 27 کی کال برقرار رہے گی۔ کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اہم فیصلے کیے گئے، اور فیصلوں کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو فیصلے وہ یہ کیے گئے کہ ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا یہاں احتجاج کا، کہ ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہوگا۔ دوسرا جو اہم فیصلہ کیا گیا وہ ہے اڈیالہ جیل کے باہر تمام پارلیمنٹیرین کو پہنچنے کا کہا گیا۔ دیکھیں اہم یہ ہے کہ اب وہ پارلیمنٹیرین جو یہاں پر نہیں پہنچ سکے، جو اس ہائی کورٹ کے باہر نہیں پہنچ سکے، وہ اڈیالہ کہاں آئیں گے؟ اب اڈیالہ کیا ہوگا؟ اڈیالہ کوئی آ رہے ہوں گے، کوئی جا رہے ہوں گے، کوئی پراپر احتجاج نہیں ہوگا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ صرف راجہ صاحب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شوکاز نہیں جاری کیا جاتا، نام نہیں سامنے لائے جاتے کہ 5 اگست کا احتجاج کی کال تھی، نام نہیں سامنے لائے جاتے کہ کہاں کون نکلا کون نہیں نکلا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں گجرانوالہ میں کون سا احتجاج ہوا۔ گجرانوالہ میں پارلیمنٹیرین ہے، میں گجرانوالہ سے تعلق ہے، کون سا احتجاج ہوا؟ کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ کاموکی میں کون سا ہوا؟ سیالکوٹ میں کون سا ہوا؟ نارووال میں کون سا ہوا؟ منڈی بہاولدین میں کون سا ہوا؟ یہ سین ہے جی، 2-2 3-3 4-4 لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ایوان عدل کے باہر، اپنے حلقوں میں احتجاج نہیں کیا۔ سرگودا میں احتجاج ہوا، اٹک میں احتجاج ہوا، اس کے علاوہ جو شبیر قریشی میاں فیاض صاحب نے کوٹدو میں احتجاج کیا، میر عبدالستار نے احتجاج کیا۔ اس طرح کوئی 5 6 7 احتجاج بس 5 اگست کو ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی احتجاج نہیں ہوئے۔ اس ٹائم ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں شاہد ہٹک صاحب،
ڈاکٹر شفقت ایاز بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. ابھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں, اور کیا اب جو ہے وہ ایمرجنسی کال دینی پڑ سکتی ہے. سو آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں, باقی ڈیٹیل میں بات بعد میں ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم, میں حسین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو یہاں پہنچنے کی کال تھی, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں 3 4 5 جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ نظر آئے. ایون کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ میں گرگرا کے یہ کہتا رہا, میں التجا کرتا رہا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہنچنا ہے, لیکن اس کے باوجود نہیں پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے 5 اگست کو کون نہیں پہنچا, مجھے پتہ ہے کہ کون نہیں پہنچ رہے. سو شاید ہٹک صاحب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ, وہ آج بڑے نالاں نظر آئے, بڑا شکوہ کرتے نظر آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گرگرا کے التجا کرتا رہا کہ آپ لوگوں نے ہائی کورٹ کے باہر پہنچنا ہے. تو کہاں ہیں آپ کے پارلیمنٹیرینز؟ رات تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے اجلاس ہوا کور کمیٹی کا, تو اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئیں. تو میں تو جب آیا ابھی تک تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا, شاید سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں. تو ابھی میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹیرین نہیں آئے یا نہیں آ رہے, شاید دور دراز علاقوں سے ہیں, وہ ٹریول کر رہے ہوں اور وہ شاید پہنچ بھی جائیں. تو ابھی سلمان راجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کل کہا تھا کہ آپ سب پہنچے اور ہم یہاں پہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو پہنچنا بھی چاہیے تھا, سب کو آنا بھی چاہیے تھا. اور سلمان راجہ صاحب جو تھے انہوں نے کل رات کو پیغام بھی دیا, میسیج بھی دیا اور ڈائریکشنز بھی دی کہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئیں. یہ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز پہنچتے نہیں ہیں, کوئی 6 7 آ جاتے ہیں. تو فائنل کال بھی دی ہے, جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, جو لوگ خود نہیں آتے, وہ لوگوں کو کہاں لے کر آئیں گے؟ دیکھیے ابھی 5 اگست کو اگر خیبر پختونخوا کی بات آپ کریں تو خیبر پختونخوا میں پشاور میں جو تاریخی جلسہ ہوا, اس جلسے میں خیبر پختونخوا کے تمام پارلیمنٹیرین تنظیمیں سب نے مل کے بڑی محنت کی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس کو ہم نے سیمی فائنل کا نام دیا تھا, اور جس میں قوم کے سامنے لائے عمل آیا, لانگ مارچ کی کال آئی اس میں. تو خیبر پختونخوا کی حد تک تو آپ اس معاملے کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 اگست کو ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. اسی طرح پنجاب میں بھی 3 4 جگہوں پہ بہت زبردست وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا, اسپیشلی لاہور میں لوگ نکلے. ہاں ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی تعداد میں نکلے, لیکن 4-5 ہزار کی تعداد میں لاہور میں نکلنا اس ظلم اور جبر کے باوجود یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو پچھلے 2.5-3 سالوں میں پارٹی کو ملی. اڈیالہ کی بھی کوئی کال دی گئی ہے؟ دیکھیے ابھی سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ جو بھی ان کی نئی ڈائریکشن آتی ہے اس میں واٹس ایپ گروپ میں تو ہم فالو کریں گے, اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی انڈیویجول ہوتی ہے, جب آپ کو پارٹی بلاتی ہے تو جانا چاہیے. سید افریدی صاحب نے کل کہا کہ اگر یہ تصدیق ہو جائے عمران خان کی صحت کے معاملے کے تو ایمرجنسی کال بھی دی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی؟ دیکھیے میں تو ابھی ان سے میری نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یا کوئی ایسی بات میٹنگ کے اندر ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے میٹنگ جوائن ضرور کی لیکن لیٹ تھا, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے, میرا موبائل آف تھا. جب میں نے جوائن کی تو اس وقت وہ تقریباً آخر میں تھا, اور یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ سب پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چندی پارلیمنٹیرین پہنچے, اور پہنچنا سب کو چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین آتے ہیں, اڈیالہ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں. ہاں 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن میجورٹی آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ بتائیں.